الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دیکھنے والے ناظرین اور سامعین کرام، بہت دنوں بعد میں اس موضوع کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ حال ہی کے اندر حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور چلے گئے۔ لاکھوں مریدین گویا اپنے آپ کو اب یتیم محسوس کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی شخصیت تھی جو دنیا سے رخصت ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک بحث چھڑی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ٹولہ ہے جن کو ہم مماتی نام سے موسوم کرتے ہیں، اور اشاعت التوحید والے، تو وہ کوئی بھی موقع نہیں گواتے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بات ایسی کرتے ہیں جس سے ہمارے ساتھی بھی غصہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بھی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اسی کے متعلق جب حضرت کا انتقال ہوا تو مفتی خلیق الزمان نامی ایک شخص ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب نے ایک پوسٹ کی جس کے اندر مفتی صاحب کا خود کا تعلق بھی اشاعت التوحید سے ہے، یعنی عقیدتاً وہ بھی مماتی ہیں۔ تو مفتی صاحب نے ایک پوسٹ کی جس پوسٹ کے اندر مفتی صاحب نے بات لکھی تھی کہ حضرت پیر صاحب کا انتقال، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ پیر صاحب کا انتقال ہو گیا جو میرے والد مکرم کے شاگرد تھے، اور ان کی اہلیہ جو تھی وہ پاکستان کے سب سے پہلے بناتی مدرسے جو عنایت اللہ شاہ کا مدرسہ تھا ان کی فاضلہ تھی۔ تو اس پر پھر ہمارے ساتھیوں نے بہت زیادہ جو ہے نا ان کو جوابات دیے کہ بھائی مفتی صاحب سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت پیر صاحب جو تھے وہ مماتی تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے جواب میں، اس کے ریئیکشن میں جو مفتی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی تو دیکھ کر بہت ہی زیادہ افسوس اور دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کے بارے میں جو باتیں کر رہے تھے، جو ان کی پوسٹ کے اوپر تبصرہ دے رہے تھے، اس میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ تھے کہ جو یعنی مدارس کے فاضلین نہیں ہیں، یعنی عوام الناس میں سے ہیں کہ جن کا تعلق علماء حیاتیہ سے ہے اور جو اپنے اس عقیدے کا دفاع کرتے ہیں۔ تو ان نے اس پوسٹ کے اوپر بہت زیادہ ایسی باتیں کی کہ جس سے مفتی صاحب کو تکلیف بھی ہوگی۔ تو مفتی صاحب نے ایک وضاحتی بیان ریکارڈ کیا جس میں مفتی صاحب نے بات بولی کہ بھائی میرا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا کہ میں انہیں مماتی ثابت کروں، میں نے کیسے تعارف کرایا تھا وہ اس وجہ سے کہ بتاؤں کہ تعلق کیسا تھا پرانے لوگوں کا آپس کے اندر، وہ ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے جن چیزوں کے اوپر آپ اختلاف کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں نے بھی بذات خود کہیں پر بھی کوئی ایسا کوئی کمنٹ نہیں کیا، کہیں پر کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں یہ ہو۔ مجھے بھی جو ظاہر میں لگا وہ یہی لگا کہ مفتی صاحب کا یہی مقصد ہوگا، لیکن میں ویڈیو کے جواب میں ویڈیو اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ پھر جو انہوں نے جواباً ویڈیو بنائی ہے اس کے اندر مفتی صاحب نے بہت ہی نازیبا باتیں کہی۔ مفتی صاحب جو ہے وہ یوں بھی کر سکتے تھے کہ اس کو ادب کے دائرے کے اندر ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اختلاف کرتے، جواب دیتے، لیکن ایک شائستہ انداز کے اندر اور ایک اچھی گفتگو کرتے کہ جس سے ان کا وقار بھی قائم رہتا اور جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے اس پر آنچ نہ آتی۔ لیکن مفتی صاحب نے اپنے لیول سے بہت ہی نیچے آ کر وہ کلپ ریکارڈ کرایا جس کے اندر وہ ایسی باتیں کی کہ ہم وہ باتیں ادھر ریکارڈ میں نہیں بول سکتے، نہ ہم بولیں گے، نہ ہماری یہ تربیت۔ لیکن مفتی صاحب نے یہ بتا دیا کہ اگر تم دلیل دو گے تو ہم دلیل کے جواب میں گالی دیں گے، اگر تم اختلاف کرو گے تو ہم اس اختلاف کے بدلے میں حرض سرائی کریں گے، ہم تمہاری توہین کریں گے، ہم تمہیں ایسا کہیں گے اور ویسا کہیں گے جو اس کلپ کے اندر موجود ہے۔ تو مفتی صاحب چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو اختلاف کی ڈیفینیشن بتائی اور جو چیزیں ادھر بتائی، اور آپ نے کہا کہ یہ اختلاف کوئی اصولی نہیں تھا، یہ فروعی اختلاف تھا اور ایسا تھا اور ویسا تھا اور یوں اور یوں اور یوں، تو آپ کے جو مخاطبین تھے، آپ جن کو مخاطب کر رہے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے کہ جو حیات انبیاء کا عقیدہ رکھتے ہیں اس دلیل کے ساتھ کہ جس دلیل کو تمام اکابرین امت نے لیا ہے، یعنی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنے قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، اور من صلی عند قبری والی دلیل کو لے کر جو آپ کی مخالفت کر رہے تھے یہ وہ لوگ تھے۔ لیکن آپ نے اختلاف میں ان لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو اہل بدعت سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو سماع موتا کو اس طرح سے ثابت کرتے ہیں کہ جس طرح سے حیاتیہ بھی ثابت نہیں کرتے۔ ہمارا جو اختلاف ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے سماع اور حیات کے بارے میں ہے۔ باقی عام مردوں کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ اختلاف کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی عام مردوں کو زندہ یعنی وہ والی زندگی سیما کا قائل نہیں عام مردوں کے، اور ان کی حیات کے بارے میں اس طرح سے قائل نہیں ہے جس طرح سے دیگر ہوتے ہیں، تو ہم اس پر کوئی حکم نہیں لگاتے، کیونکہ عام مردوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ باقی انبیاء کی سیما، انبیاء کی حیات وہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اور قرآن کے اشاروں سے بھی ثابت ہے۔ تو آپ نے جو ادھر سیما کا تذکرہ کیا کہ ہر جگہ سے سننا، ہر حال میں سننا، تو یہ تو کسی بھی حیاتی کا جو علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہے اس کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کے لیے بھی عقیدہ نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ سے سنتے ہیں، بلکہ انبیاء کے لیے بھی یہی عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی عقیدہ ہے کہ دور سے پڑھو تو فرشتے لے کے جاتے ہیں، قریب سے پڑھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ پھر قریب کی تعریف بھی یہ کی کہ جتنا قریب سے، جتنا عام انسان جتنے قریب سے جتنی تیز آواز میں سنتا ہے اسی انداز میں۔ تو ادھر تو کوئی اختلاف بنتا ہی نہیں ہے نا۔ آپ نے کون سی باتیں اٹھا کر فٹ کی ہیں کہ یوں اور ایسے اور ویسے؟ تو بھائی آپ کو تو خود نہیں پتا اس بارے میں، یعنی آپ کو یہ اختلاف نہیں پتا کہ اختلاف کیا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ایسا پیش کیا کہ میں تو بس شاید علمیت مجھ پہ ختم ہو گئی، دنیا میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری میرے پاس ہے، عالم اور مفتی کی ڈگری میرے پاس ہے،
میں ہی اکیلا واحد شیخ الحدیث بھی ہوں، شیخ القرآن بھی ہوں، سب کچھ مجھے کو آتا ہے. باقی جو میری مخالفت کر رہے ہیں یا ہمارے عقیدے کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں تو کچھ بھی نہیں آتا، انہیں تو عبارت بھی نہیں پڑھنی آتی، ترکیب بھی نہیں کرنی آتی. تو حضرت ٹھیک ہے انہیں نہیں آتی وہ ترکیب کرنا، عبارت پڑھنا، تو یہ جس کو عبارت اچھی پڑھنا آئے، جس کو ترکیب اچھی آئے، جس کو صیغے معلوم ہو، کیا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ حق پر ہوگا؟ جار اللہ زمخشری ہو گیا، اسی طرح علامہ جائز ہو گیا، وہ لوگ تو معتزلی تھے اور وہ تو نحو اور صرف کے امام ہیں. تو حضرت ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی نحو اور صرف کے امام ہو اور آپ جیسے اور بھی، لیکن عقیدے میں اعتزال پر ہو، عقیدے پر حق پر نہیں ہو. باقی رہی بات، ایک بندہ ہے کہ اس کا صحیح عقیدہ ہے لیکن بیچارے نے کسی مدرسے سے ڈگری نہیں لی، کسی بھی کالج اور یونیورسٹی سے ڈگری نہیں لی، اس کے بالمقابل آکسفورڈ کا پڑھا ہوا آ جائے اور کسی اور بڑی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا آ جائے جس نے ادھر اسلامیات کے اندر بھی پی ایچ ڈی کر لی ہو. تمام جیسے مستشرقین ہیں جن کے پاس بڑی اسلامی تاریخ کا علم ہے، عبارتیں بھی آپ سے اچھی پڑھ سکتے ہیں، سیرے بھی آپ سے اچھا جانتے ہیں، ترکیبیں وغیرہ سب کچھ، عربی تکلم وغیرہ، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار تو ایک جاہل آدمی ہے، تیرے کو تو نہ عبارت پڑھنا آتی ہے، نہ تجھے سیرے کا پتا، نہ تجھے ترکیب آتی ہے، اور مجھے سب کچھ آتا ہے تو میں حق پر ہوں. تو یہ حق پر ہونے کی دلیل ہوگی؟ تو یہ کہاں کی منطق ہے، یہ کہاں کی عقل ہے؟ آپ کس طرح سے اپنے عقیدے کو ثابت کر رہے ہیں؟ یہ تو آج تک نہیں ہوا، یہ بچوں والی باتیں تھی جو مدارس کے اندر جب اختلاف ہوتا تھا نا آپس میں کہ فلاں حق پر ہے یا فلاں حق پر ہے، جو آپس میں طلبہ اختلاف کرتے ہیں تو وہ یہی بات کی دلیل دیتے ہیں کہ فلاں صرف اور منطق کے اندر ماہر ہے اور فلاں کو صرف اور منطق نہیں آتی ہے. تو یہ بچوں والے جو مناظرے ہوتے ہیں نا مدرسے کے اندر طلبہ کرتے ہیں اولا ثانیہ والے، یہ وہ والی باتیں آپ کر رہے ہیں. آپ جیسے بندے سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. تو حضرت نہایت ادب اور احترام کے ساتھ کہ آپ یہ تمام باتیں بہت ہی ادب اور اخلاق کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ کا یہ جو انداز ہے یہ انداز بالکل بھی درست اور روا نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے جن لوگوں کو مخاطب کیا ہے وہ لوگ اتنے بھی گرے ہوئے نہیں ہیں جتنا کہ آپ سمجھ رہے ہو. کتنی ترکیبیں پوچھنی ہیں، کتنے سیرے پوچھنے ہیں، کتنی عبارتیں سننی ہیں، آپ آ جائیں میدان کے اندر، آپ کو ہم سب کچھ سنا دیں گے. لیکن ایسا ہرگز نہ کہیں کہ حضرت جس کو جو آپ کا مخالف ہے تو اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم پھر احترام اور ادب کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کو اس میدان میں آنا ہی نہیں تھا، آپ اس میدان کے بندے ہی نہیں ہو. اب جب آپ اس میدان میں آ گئے ہو تو دلیل سے بات کرو، اس طرح سے باتیں نہ کرو، اس طرح سے حربہ سرائیاں نہ کرو، اس طرح سے بےہودہ گوئیاں نہ کرو، بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ بات کریں تو آپ کو انشاءاللہ ادب اور احترام کے ساتھ جواب ملے گا. اور اگر آپ نے یہی رویہ اختیار کیے رکھا تو پھر بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو اسی انداز میں مخاطب کریں گے، پھر آپ گلہ نہ کرنا کہ میرے مقام کا اور میرے مرتبے کا ان نے پاس نہ رکھا. وما علینا الا البلاغ المبین.